السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. عزیز دوستو، ہسٹری سیزن 1 کی 45ویں ایپیسوڈ کے ساتھ رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم نے تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا اور بالترتیب تمام انبیاء کرام، سلاطین اور بادشاہوں کا تذکرہ جاری ہے. دوستو، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مکمل تاریخ کو ایک ترتیب کے ساتھ ویڈیو کی شکل میں محفوظ کر سکیں. پچھلی ایپیسوڈ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ذکر آ چکا اور یہ واضح ہو چکا کہ قتل جالوت میں بے نظیر شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے دلوں پر داؤد علیہ السلام کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا اور ان کی شخصیت ممتاز اور نمایاں ہو چکی تھی. چنانچہ یہی داؤد آگے چل کر خدا کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کے اجتماعی نظم و ضبط کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. داؤد بن عیشا بن عوبد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن اونیازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. قرآن عزیز میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سبا اور سعاد میں آیا ہے. ان صورتوں میں 16 جگہ نام مذکور ہے اور بعض صورتوں میں مختصر اور بعض میں تفصیلی طور پر ان کے حالات و واقعات کا ذکر اور ان کی رشد و ہدایت کا تذکرہ ہے. البدایہ والنہایہ میں مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان سے وابستہ تھی اور نبوت و رسالت دوسرے خاندان یعنی یہودا کے گھرانے سے نبوت چلی آتی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت. داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں یکجا جمع کر دی تھیں، اور وہ خدا کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور صاحب تاج و تخت بھی. چنانچہ قرآن عزیز نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس شرف کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اس طرح کیا ہے: اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا. اور سورہ سعاد میں ہے کہ اے داؤد، بے شک ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا. اسی طرح سورہ انبیاء میں فرمایا اور ہم نے ہر ایک یعنی داؤد اور سلیمان کو حکومت بخشی اور علم عطا فرمایا. انبیاء و رسل میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن عزیز نے خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے. تحقیق و کاوش کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی اس امتیازی خصوصیت کی 2 حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو ہم آئندہ اقساط میں بیان کریں گے، اور دوسری حکمت یہ کہ جب بنی اسرائیل میں صدیوں سے قائم شدہ رسم کے خلاف حضرت داؤد علیہ السلام میں نبوت و رسالت کے ساتھ حکومت و سلطنت بھی جمع کر دی گئی، تو ضروری تھا کہ انہیں ایک ایسے لقب سے پکارا جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کا مظہر عتم ہونے پر صراحت کرتا ہو. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے شریعت حق کی اصطلاح میں خلیفہ سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا. الحاصل حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی سر انجام دیتے اور ان کی اجتماعی حیات کی نگرانی کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے. قرآن عزیز، تورات اور اسرائیلی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت و بصالت، اصابت رائے اور قوت فکر و تدبیر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و مکمل انسان تھے، اور فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی. اور خدا کا فضل و کرم اس درجہ ان کے شامل حال تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ انہی کے ہاتھ رہتی. اس لیے بہت تھوڑے عرصے میں شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے تمام علاقوں پر ان کا حکم نافذ، اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملک ان کے زیر نگیں تھا. اور اگر حجاز کے بھی ان حصوں کو شامل کر لیا جائے جو ان کے قلم رو حکومت کا حصہ بن چکے تھے، تو یہ کہنا کسی طرح بیجا نہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت و حکومت بلا شرکت غیر سامی اقوام کی واحد سلطنت تھی. یعنی
جدید فلسفہ تاریخ کے مطابق جو کل عرب ہے وہ سب کا سب حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر نگیں تھا، اور پھر کثرت لشکر اور وسعت حدود رقبہ مملکت کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے شرف نے ان کی عظمت و شوکت اور سہولت و ہیبت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا، اور رعایا کو یہ یقین حاصل تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے یا کوئی ایسی مہم پیش کر دی جائے جو انتہائی پیچیدہ یا کذب و افطرا نے اس پر زیادہ سے زیادہ ملمہ کر دیا ہو، تب بھی وحی الہی کے ذریعے ان پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمی ایک بیل کا مناقشہ لے کر داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ میری ملک ہے اور دوسرا غاصب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قضیے کا فیصلہ دوسرے دن پر مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن انہوں نے مدعی سے فرمایا کہ رات خدا نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لہٰذا تو صحیح بات بیان کر۔ مدعی نے کہا کہ خدا کے سچے نبی، اس مقدمہ میں تو میرا بیان قطعاً حق اور سچ ہے، لیکن اس واقعہ سے قبل میں نے اس مدعی علیہ کے باپ کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قصاص میں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے تھے جن کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم اور ان کی عظمت و شوکت کے سامنے سب پست اور فرما بردار تھے۔ قرآن مجید سورہ سعاد کی آیت نمبر 20 میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اسی عظمت مملکت اور محبت حکومت و نبوت کا اظہار کیا گیا ہے، اور ہم نے اسی کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت یعنی نبوت عطا کی اور صحیح فیصلے کی قوت بخشی۔ اس آیت اور گزشتہ آیات میں حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے جو مفسرین کے یہاں زیر بحث ہے۔ ہمارے نزدیک اقوال سلف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ حکمت سے دو باتیں مراد ہیں، ایک نبوت اور دوسری عقل و دانش کا وہ مقام جس پر فائز ہو کر کوئی شخص راہ راست کی بجائے کبھی کج روی اختیار نہیں کر سکتا۔ بعض علماء نے حکمت سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور مراد لی ہے۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ لفظ لفظ اور فقرہ فقرہ جدا جدا فہم و ادراک میں آتا تھا، اور اس سے کلام میں فصاحت و لطافت اور شوکت بیان پیدا ہو جاتی تھی۔ اور نمبر 2، ان کا حکم اور فیصلہ حق و باطل کے درمیان قول فصیل کی حیثیت رکھتا تھا۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے جو حالات و واقعات بیان کیے ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں۔ قرآن مجید اور تورات دونوں کتابوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، مگر ان دونوں کی گفتگو میں کیا فرق ہے، یہ سب اور اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کے بہت سارے خصائص کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہسٹری آف اسلام سیزن 1 کی 46ویں ایپیسوڈ میں۔ عزیز دوستو، مکمل تاریخ ایک ترتیب کے ساتھ جاننے کے لیے آگے بڑھو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر قسم کی اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔